اب ہم جو داستان کربلا ہے، مقام بار بار جو یہ کہتے تھے کہ لوگوں اس شریر کا، اس فاسق و فاجر کا ساتھ چھوڑ دو اور اللہ کے دین کی حمایت کے لیے اس طرف آ جاؤ، تو چند لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ لیکن مشہور حضرت حر کا واقعہ ہے۔ اب بیان کیا جاتا ہے کہ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان میں گئے اور لڑتے لڑتے، آپ بڑے طاقتور تھے، بڑے عظیم تھے، 1000 کے برابر، 1000 سپاہ کے برابر آپ کی طاقت کو جو ہے وہ شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت حر نے جب ان سے جو ہے وہ مقابلہ کیا تو پھر چاروں طرف سے جناب حر کو انہوں نے گھیر لیا، اور حضرت حر جو ہے جب زمین پر آئے تو امام علی مقام کو انہوں نے مدد کے لیے پکارا۔ جب امام علی مقام تشریف لے گئے تو کیا دیکھا، وہاں جانے کے بعد امام علی مقام نے کہ حر زمین پر ہیں اور جو ہے وہ زخمی ہے حضرت حر، تو امام پہنچے اور ان کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ یہ دیکھیے مقدر کی بات ہے، ان کے سر کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ تو جیسے ہی امام نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا تو حر نے آنکھیں کھول دی، اور حر آنکھیں کھولنے کے بعد جو ہے جب امام کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں حر کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا امام ایک بار صرف کہہ دے، دل کو تسلی مل جائے گی کہ آپ حر سے راضی ہے کہ ناراض ہیں۔ تو امام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھنے میں خطا اور غلطی نہیں کی ہے، تو حر ہے حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی جہنم سے آزاد ہے۔ میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور میرے نانا بھی تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے امام کے آوان و انصار جتنے تھے سب کی شہادتیں ہوتی رہی۔ حضرت ظہیر کی بھی شہادت ہوئی، حضرت حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی، ان کو حبیب ابن مظہر بھی لکھا گیا ہے تاریخ کے اندر۔ تو ان کی شہادت بھی جب جناب یہ صحابی رسول تھے جیسا کہ کل آپ نے سماعت کیا، جب ان کی شہادت ہوئی تو امام نے ان کی شہادت پر ایک تاریخی جملہ فرمایا۔ امام فرماتے ہیں حبیب تو حبیب حسین ہے، حبیب تو حبیب حسین ہے، اور فرمایا تیرے جانے سے میرا ایک بازو کٹ گیا۔ یہ حضرت حبیب کی خصوصیت ہے۔ اللہ کبھی آپ کو کربلا نصیب کرے اور آپ کربلا شریف جائیں، ہم سب جائیں، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ سارے شہیدوں کی مزار ایک ساتھ ہے، اور جو ہے وہ حضرت حبیب کا مزار ابھی بھی جو ہے وہ الگ سے ہے۔ تو آپ وہاں حاضری دیں گے تو آپ کو یہ منظر یاد آئے گا کہ حضرت حبیب کی قربانی کیا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے بڑی قربانیاں دی ہے، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں صحابہ بھی تھے، امام حسین خود بھی صحابی ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق کہ کربلا میں امام حسین کے علاوہ 7 یا 9 صحابی رسول موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ اب سارے آوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب سب کی شہادت کے بعد باری آتی ہے ہاشمی نوجوانوں کی، باری آتی ہے بی بی زہرا کے باغ کے پھولوں کی، باری آتی ہے علوی گلستان کے جو وہ پھولوں کی، اور پھر جب تک کہ یہ آوان و انصار موجود رہے، حیات رہے، انہوں نے کبھی بھی خاندان نبوت کے کسی فرد کو میدان میں جانے کی قصداً اجازت نہیں دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب سب شہید ہو جاتے ہیں، امام علی مقام ایک ایک انصار کی، ایک ایک مددگار کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں اور لا کر کے جب وہ خیمے میں رکھتے ہیں۔ ایسے میں اب حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں، چچا جان آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں میدان میں جاؤں۔ امام نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا میرے بھتیجے، میرے لخت جگر، تیرے بابا کا اور تیرے بھائیوں کا غم ہی میرے دل کو چھلنی کیے جاتا ہے، اور ان کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک کام کرو کہ تم اپنی ماں کو ساتھ میں لے کر جو ہے وہ کربلا کے میدان سے چلے جاؤ، میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی اعتراض نہیں کروں گا، مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے۔
انہوں نے کہا چچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہم سب بھائی آپ کے قدموں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیں گے تاکہ دادی زہرا پاک کی بارگاہ میں میری ماں میرا باپ سرخرو ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اجازت لے کر عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل وہ بھی میدان میں گئے، ان کے بھائی تھے وہ بھی میدان میں گئے، ایک ایک کر کے یہ سب شہید ہو گئے۔ حضرت عقیل کے بیٹے، عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے یعنی مسلم بن عقیل کے بھائی، یہ لوگ بھی میدان میں گئے۔ تقریباً ان کی تعداد 4 تھی، یعنی امام مسلم کو ملا کر حضرت عقیل کے 5 بیٹے امام علی مقام کے قدموں پر قربان ہوئے۔